بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری خواتین، آپ حضرات کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنے ویڈیو کے مادھیم سے شب بارات کے تعلق سے بتانے والا ہوں کہ کتنی فضیلت والی ہے یہ رات جو شب بارات آنے والی ہے۔ کل شب بارات ہے، مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد میں شب بارات لگ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، پوری تفصیل سے آپ کو ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بنے رہیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ بہت ہی ساری چیزوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے خلاصہ کر دوں گا میں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، اگر ہم بات کریں شب بارات کی فضیلت کی تو میرے عزیزوں، احادیث مبارکہ میں شب بارات کی بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں، بہت فضیلتیں اس کی آئی ہیں۔ میرے عزیزوں، 15 شعبان کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہمیں ملتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس رات میں، شب بارات میں، اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، لیکن کچھ بدبخت، کم بخت، کم نصیب، بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ کون نہیں بخشا جاتا؟ شرابی نہیں بخشا جاتا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا نہیں بخشا جاتا، زانی جس کو کہتے ہیں۔ اب زانی ہو یا زانیہ ہو، زنا کرنے والا ہو یا زنا کروانے والی ہو، یہ دونوں نہیں بخشے جاتے۔ اور تیسرا، ماں باپ کا نافرمان، یہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شب بارات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا میرے عزیزوں، آپ شب بارات آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں تاکہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے، اور شب بارات آئے تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ میرے عزیزوں، اب شب بارات میں جو عمل ہمیں کرنا ہے، ان عملیات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، کون سے کام ہمیں شب بارات میں کرنا چاہیے، ان کاموں کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اگر گناہ گار ہیں، آپ نے پوری زندگی گناہ کر لیے، پوری زندگی گناہ کیے، آپ سوچتے ہیں یار میں تو بہت گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بہت بدکار ہوں، بہت بد کردار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے معافی کیسے ملے گی؟ تو آپ شب بارات میں 1000 مرتبہ دعائے استغفار کریں۔ دعا استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ ہے دعائے استغفار۔ اگر اتنا لمبا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ پڑھ لیجئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو 1000 مرتبہ کیا پڑھیں؟ اللہ شافی اللہ کافی، 1000 مرتبہ اگر آپ بیمار رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، حضرت عثمان غنی جیسی دولت آپ کو اللہ پاک عطا فرما دے، اپنے در غنا سے، اپنے خزانے میں سے آپ کو دے دے، آپ کو عطا کر دے نبی کے صدقے میں، تو آپ کو یہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی یا رزاق، 1000 مرتبہ پڑھیں۔ 1000 مرتبہ اس کو پڑھیں آپ۔ جب 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگیں گے تو آپ کی پریشانی، آپ کی غربت، آپ کے گھر میں جو دقتیں آ رہی ہیں، پیسے کی کمی چل رہی ہے، مال کی کمی چل رہی ہے، وہ کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مال آپ کو عطا فرمائے گا، پیسہ دولت عطا فرمائے گا، اپنے در غنا سے آپ کو مالدار فرما دے گا۔
میرے عزیزو، اب یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے اس پر ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے۔ یہ روزہ کوئی ہمارے بھائی ہماری بہنیں یہ سوچتی ہیں ایک روزہ رکھا جائے یا 2 روزے رکھنا ضروری ہے یا کتنے روزے رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے 15 شعبان کی بات اگر کی جائے تو 15 شعبان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ماہ شعبان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ماہ شعبان بہت فضیلت والا یہ مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے، اور پھر اس میں ایک رات ایسی ہے جو بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے، جس کو کہتے ہیں 15 شعبان والی رات۔ 15 شعبان وہ بہت فضیلت والی ہے۔ اب میرے عزیزو، اس مہینے میں آقا علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ وہ لوگ غور سے سنیں جن کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، جن کو یہ شک ہوتا ہے، وہ پریشان رہتے ہیں ایک روزہ رکھیں یا 2 رکھیں یا 3 رکھیں یا پورے مہینہ رکھیں۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو اگر ہو سکے تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں آپ بھی۔ اب اگر اس کے روزے کی ہم بات کریں کہ 1 رکھیں یا 2 رکھیں، تو میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اس کے راوی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سب کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے، آقا فرماتے ہیں جب 15 شعبان آئے، 15 شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ دن کو روزہ رکھنا، قیام کا مطلب یہ ہے کہ رات میں نفلی نمازیں پڑھیں۔ اگر آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، جو آپ کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کو پڑھ لیں، یا اگر نہیں چھوٹی ہے تو نفلی نمازیں پڑھ لیں، قضاء حاجت پڑھ لیں، ہے نا، بیماری کو دور کرنے کے لیے نیت سے نفلی نماز پڑھ لیں، ہے نا، مالدار ہونے کی نیت سے، ضرورتوں کو پورا کرنے کی نیت سے نفلی نمازیں پڑھ لیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ جو بھی نماز ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ فرضی نماز ہو، چاہے وہ واجب والی نماز ہو۔ تو نفلی نمازیں پڑھیں رات کو اور دن کا روزہ رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں جب 15 شعبان آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یعنی 1 روزے کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ 1 روزہ رکھ لیں یا 2 رکھ لیں یا 3 رکھ لیں، یا پورا مہینہ رکھ لیں، یا پورے مہینے کے کچھ رکھ لیں اور کچھ چھوڑ دیں۔ یہ نفلی روزے ہیں، آپ 1 رکھیں گے تو 1 کا ثواب ملے گا، 2 رکھیں گے تو 2 کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ رکھیں گے تو اس سے زیادہ کا آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ چاہے 14 اور 15 کا رکھ لیں، چاہے تو 15 اور 16 کا رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جب بھی روزہ رکھیں گے آپ کو ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اب میرے عزیزو، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب 15 شعبان آتی ہے، جب 15 شعبان آتی ہے تو غروب آفتاب کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی پریشان میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی مجبور، ہے کوئی پریشان حال میں اسے عافیت دے دوں، میں اسے سکون دے دوں۔ تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے 15 شعبان کی رات میں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی میرے عزیزو۔ تو میں ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نفلی نمازیں پڑھیں، اور آپ کی اگر قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازوں کو پڑھیے، نمازیں چھوٹ چکی ہیں تو اس رات میں قضا نمازیں پڑھیے اور دن کو روزہ رکھ لیجئے، اور رات میں آپ کو بالخصوص یہ دعا مانگنا ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما،
ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ دعا اگر آپ کی قبول ہوگی تو آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا، ایمان کے ساتھ آپ قبر میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا دیدار آپ کو قبر میں عطا فرمائے گا۔ یہ بات مکمل ہو چکی۔ اب مجھے بات کرنا ہے اس تعلق سے کہ بیری کے پتوں کا جو ذکر آپ نے سنا ہے، کیا اس کا ذکر ہے کہیں؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کی کیا اصل ہے؟ تو میرے عزیزوں میں بتاتا ہوں بیری کے پتوں سے نہانا کیسا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں ذکر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، یہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے، کسی صحابی نے اس کے بارے میں فرمایا یا ہمارے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ آئیے میں روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت وہب ابن مربع سے مروی ہے، فرماتے ہیں 7 پتے لیں، 7 پتے لینے کے بعد میں ان پتوں کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد میں تھوڑے سے 1 گلاس پانی میں ڈال دیں وہ پسے ہوئے پتے، اس کو خوب پانی میں ملا لیں اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس پانی میں دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد میں 3 گھونٹ اس میں سے پی لیں، وہ پسے ہوئے پتے 3 گھونٹ، وہ پسے ہوئے پتوں کا پانی 3 گھونٹ آپ پی لیں۔ اس کے بعد جو بچ جائے نہانے والے پانی میں اس پانی کو ملا دیں، بیری کے پسے ہوئے پتے اس نہانے والے پانی میں ملا دیں اور اس پانی سے اب نہا لیں، تو پورا سال آپ جادو ٹونے سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے اور نا اتفاقیوں سے محفوظ رہیں گے۔ جو میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں آپس میں، ان نا اتفاقیوں سے بھی اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ محفوظ ہو جائیں گے ان لڑائیوں سے بھی۔ ایک تو یہ طریقہ رہا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 7 پتے بیری کے لے لیں اور پانی میں ان پتوں کو ڈال دیں، اس میں خوب جوش دلائیے، ان کو خوب گرم کر لیجئے، اور گرم کرنے کے بعد اس بیری کے پتوں کا پکے ہوئے پانی سے آپ نہا لیجئے۔ پورا سال آپ جادو ٹونے سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، محفوظ ہو جائیں گے آپ پورا سال۔ اب دیکھیے یہ عمل، یہ دوسرا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہی زیادہ تر لوگ اسی طریقے کو اپناتے ہیں۔ میرے عزیزوں دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، کوئی سا بھی آپ اپنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے کو جو میں نے بتایا ہے بعد میں اعلیٰ حضرت بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی 15 شعبان کی رات میں نہاتے تھے، مفتی اعظم ہند بھی نہاتے تھے، اور مفتی احمد یار خنائی بھی فرماتے ہیں کہ جادو کے اثرات سے حفاظت ہوگی اگر کوئی شخص بیمار بیری کے پتوں سے شب بارات میں نہاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں شب بارات میں، یعنی شب بارات جو آتی ہے 15 شعبان کی رات جو آتی ہے، اس رات میں اگر بیری کے پتوں سے آپ نہائیں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام پریشانیاں، بیماریاں، آفتیں، بلائیں، جادو ٹونا سب ختم ہو جائے گا، اور پورا سال ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔